الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. کلیلہ و دمنہ کتاب کے اندر باب الاسد والثور میں پچھلے درس میں جو باتیں چل رہی تھیں وہ دمنہ کی باتیں تھیں، اور ان باتوں کے اندر دمنہ شیر کو اکسا رہا تھا یا اکسا رہا ہے شتربا کے خلاف. اور اگر اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل سے اگر سمجھنا چاہیں تو یہ کہانی جو شتربا اور اسد کی ہے یا شیر کی ہے، یہ کہانی ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دمنہ شتربا کے خلاف دمنہ نے سازشیں چلنی شروع کر دی ہیں. بات در حقیقت یہ ہے کہ دمنہ کو لگتا ہے کہ شتربا نے آ کر کے شیر کے یہاں دمنہ کی جو قدر و منزلت تھی اس کو چھین لی ہے، اور اب دمنہ کے سامنے کچھ اور دکھائی نہیں دے رہا ہے مگر ایک شتربا کا کام ہی تمام کر دے. تبھی دمنہ کو لگتا ہے کہ اس کی کھوئی ہوئی قدر و منزلت جو شیر کے یہاں اس کو حاصل تھی وہ واپس آئیں گی. تو وہ شتربا کو کافی بڑی مصیبت بنا کر کے شیر کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور ایک من گھڑت کہانی اس نے شیر کو سنائی جس میں اس نے یہ بتایا کہ شتربا آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے. شتربا نے آپ کی جو فوج ہے اس کے بڑے بڑے کمانڈر ہیں ان کے ساتھ اس نے میٹنگیں کی ہیں اور ان کو بتایا ہے کہ شیر کے پاس کوئی طاقت و قوت نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سوجھ بوجھ نہیں ہے. میں نے اس کو آزمایا ہے، ٹیسٹ کیا ہے، اور میں اس سے عنقریب لڑائی کرنے والا ہوں اور اس کو ختم کرنے والا ہوں. یہ چیز بنا کر کے یہ باتیں جو دمنہ نے شیر کو بتائیں، لیکن پھر بھی شیر کو دمنہ کی اس باتوں پر اتنے جلدی کہاں سے یقین آئے گا. تو اس کو یقین نہیں آیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا کہ بیل میرے ساتھ یا شتربا میرے ساتھ ایسی سب کرے گا جیسا تم مجھے کہہ رہے ہو، کیونکہ میں نے اس کے ساتھ بہت زیادہ اچھائیاں کی ہیں، میں نے اس کے ساتھ بہت ہی اچھے سے پیش آیا. وہ کیوں کر ایسا کرے گا؟ میں نے اس کی جانب سے کبھی کوئی بری چیز دیکھی نہیں ہے، یا اس نے میری جانب سے کبھی کوئی بری چیز دیکھی نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد دمنہ نے شتربا کی اس دماغ میں جو بات تھی اس کو اور زیادہ ختم کرنے کے لیے اس نے بات بتائی تھی کہ دیکھو بات ایسا ہے کہ یہ شتربا کمینے ٹائپ کے لوگوں میں سے ہے، کمینہ لوگوں میں سے یا کمینہ ہے. اور کمینے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے کہ جب وہ اپنے مقصد کو نہیں پا لیتے ہیں تب تک وہ بڑے اچھائی سے پیش آتے ہیں، بہت ہی اچھے سے ملنسار ہو کر کے پیش آتے ہیں، خیرخواہی کرتے ہیں، ہر چیز تمام اچھے جذبے کے ساتھ پیش آتے ہیں. جیسے ان کا مقصد پورا ہوتا ہے تو وہ اپنی کمینگی پر واپس آ جاتے ہیں. تو شتربا کی جانب سے آپ کو جتنی بھی یہ اچھائیاں آپ کو دکھ رہی ہیں یہ سمجھیے کہ یہ وقتی ہیں، یہ اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے ایک ہتھ کنڈا ہے. اور پھر آگے کہہ رہا ہے کہ میں آپ کا خیرخواہ ہوں، آپ کا بہت زیادہ خیرخواہ ہوں، اور ایک اچھے خیرخواہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اس دوست کے تئیں حد سے زیادہ خیرخواہی کرے، اس کو اچھی چیزوں کی طرف راغب کرے، اس میں محنت کرے، کوشش کرے، اور غلط چیزوں سے اس کو بچانے میں کیا ہے حد درجہ محنت کرے. تو یہی بات چل رہی تھی یہاں پر. یہاں سے ہم پڑھتے ہیں اس کو، یہاں ہم باتیں پڑھ رہے تھے والکف اما یضرہ یشین. اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے وخیر الاخوان والاعوان اقلهم مداہنۃ فی النصیحہ. اور بھائیوں اور مددگاروں میں سب سے بہترین ان میں سے نصیحت یا خیرخواہی کے اندر کم چاپلوسی کرنے والا ہوتا ہے.
یا ان میں سے، یا اسے ہم کہیں کہ بھائیوں اور مددگاروں میں سب سے بہترین انسان کون ہوتا ہے؟ اقلہم مداحنۃ فی النصیحہ، ان میں سے جو سب سے کم ہوتا ہے نصیحت یا خیرخواہی میں چاپلوسی کرنے کے اعتبار سے۔ تو یہ الگ الگ ہم کسی بھی طرح سے اس کو کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی یہ جو ترکیب ہے عبارت ہے، یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ خیر الاعمال، یہ جو ہے خیر الاخوان والاعوان، یہ پورا مبتدا ہو جائے گا۔ اقلہم مداحنۃ فی النصیحہ، یہ پورا آدھا حصہ اس کا مبتدا ہے، آدھا خبر ہے۔ تو خیر مضاف، الاعمال یہ خیر مضاف، الاخوانی والاعوان یہ مضاف ہے، معطوف علیہ اور معطوف ہو کر کے مبتدا ہو جائے گا، پھر دونوں مضاف اور مضاف ہے۔ اقلہم مداحنۃ فی النصیحہ، اقلہم یہ مضاف و مضاف ہے، یہ ممیز ہو جائے گا، مداحنۃ فی النصیحہ اس کی تمیز ہو جائے گی، اور ممیز اور تمیز یہ ملا دیں گے اور سب کو یہ خبر ہو جائے گی اس کی، خیر الاخوان والاعوان کی۔ اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وخیر الاعمال احلاها عاقبۃ، دمنا ہی کہہ رہا ہے ساری باتیں کہ جو دوست ہوتے ہیں، جو مددگار ہوتے ہیں، ان میں سے نصیحت میں سب سے کم چاپلوسی کرنے والا وہ سب سے بہترین ہوتا ہے۔ تو یہاں مراد اس سے اپنے آپ کو لے رہا ہے کہ میں تمہارے دوستوں میں سے میں بھی ایک دوست ہوں، لیکن میں نصیحت یا خیرخواہی کرنے میں چاپلوسی بالکل بھی نہیں کر رہا ہوں، جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ بالکل سچے دل سے کہہ رہا ہوں۔ اس کے بعد آگے کہہ رہا ہے وخیر الاعمال احلاها عاقبۃ، اور کاموں میں سے سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جو انجام کے اعتبار سے سب سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے۔ احلا کے معنی میٹھا، احلاها ای احلا الاعمال عاقبۃ، کاموں میں سے سب سے بہترین کام ان میں سے وہ کام ہے جو انجام کے اعتبار سے بہتر ہے یا سب سے بہتر ہے۔ وخیر النساء الموافقۃ لبعلها، اور عورتوں میں سے سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو۔ الموافقہ معنی ہوتا ہے موافقت کرنا، یہاں مراد ہے فرما برداری کرنا، اے المطیعۃ لبعلها، بعل کے معنی ہوتا ہے شوہر، تو یہاں شوہر مراد ہے البعل۔ تو عورتوں میں سب سے بہترین عورت وہ ہے جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہو۔ وخیر الثناء ما كان على افواہ الاخیار، اور بہترین تعریف وہ ہے جو اچھے لوگوں کی زبانی ہو۔ خیر الثناء تعریفوں میں سے بہترین تعریف ما وہ ہے کان علی افواہ الاخیار، اخیار خیرون کی جمع اخیار، یعنی کہ خیر معنی بہترین اور اخیار اسی کی جمع ہے۔ تو تعریفوں میں سے سب سے بہترین تعریف وہ ہے جو اچھے لوگوں، افواہ معنی زبان، واضح جمع ہے ما کان علی افواہ الاخیار، تو تعریفوں میں سے بہترین تعریف وہ ہے جو عمدہ یا اچھے لوگوں کی زبانی ہو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں واشرف الملوک من لم یخالطہ بطر، اور بادشاہوں میں سے، یہ سب کچھ لوگوں کو کچھ چیزوں کو یہاں پر گنا ہے، واشرف الملوک، اور بادشاہوں میں سے سب سے اچھا بادشاہ یا سب سے اچھا یا عمدہ بادشاہ من وہ ہے لم یخالطہ بطر، جس کے اندر گھمنڈ کی آمیزش نہ ہو۔ خالط یخالط کا معنی ہوتا ہے ملنا، کسی چیز میں کیا ہے، کسی چیز کے اندر کیا ہے مل جانا، سرایت کر جانا، گھل مل جانا۔ تو من لم یخالطہ بطر، اور بطر کے معنی ہوتا ہے کبر، یعنی کہ گھمنڈ۔ کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں میں سے سب سے بہترین یا عمدہ بادشاہ وہ ہے جس کے اندر گھمنڈ کی آمیزش نہ ہو۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وخیر الاخلاق اعونها علی الورع، اور اخلاق میں سے سب سے بہترین اخلاق وہ ہے جو کہ پرہیزگاری پر مددگار ہو۔ اعون مانے سب سے زیادہ مدد کرنے والا، تو اعونها ای اعون الاخلاق علی الورع، الورع کے معنی پرہیزگاری، تو اخلاق میں سے بہترین اخلاق وہ ہے جو پرہیزگاری پر سب سے زیادہ مدد کرنے والا ہو۔ سب مبتدا خبر کی ترکیب ہے، جیسے یہاں بھی خیر الاخلاقی یہ مضاف اور مضاف الیہ ہو کر کے مبتدا ہو جائے گا، اعونها علی الورع یہ پورا کا خبر ہو جائے گا، اعونها یہ مضاف اور مضاف الیہ ہے، اور اس کے بعد ہے علی الورع یہ متعلق ہے اسی اعونها سے۔ تو اس طرح سے یہ اس میں تفضیل ہے یہ اعون، اور اس طرح سے یہ اس سے متعلق ہو جائے گا، اور پھر اعونها کیا ہو جائے گا اپنے متعلق سے مل کر کے خبر ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وقد قیل،
دمنا کہہ رہا ہے وقت قیلا، اور کہا گیا ہے، لو ان امرأ توسد النار وافترش الحیات كان احق الا يهنئه النوم. لو ان امرأ توسد کا معنی یہاں پر ہے یعنی کہ ہوتا ہے وسادہ، وسادتن کا معنی ہوتا ہے تکیہ، توسدہ کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تکیہ بنا لینا. جیسے آدمی اگر اپنے ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھ کے سو جائے تو کہیں گے توسد یدہ، توسد فلان یدہ، فلاں آدمی نے اپنے ہاتھ کو تکیہ بنا لیا، یعنی کہ تکیہ کی جگہ پر استعمال کیا. کتاب کوئی آدمی ہے کتاب سر کے نیچے رکھ کر کے سوئے تو کہیں گے توسد فلان کتابہ، فلاں نے اپنے کتاب کو تکیہ کے لیے استعمال کیا، بطور تکیہ استعمال کیا. تو یہ توسدہ کا معنی ہوتا ہے. لو ان امرأ توسد النار، النار کا معنی آگ، تو توسد النار یعنی کہ آگ کو تکیہ بنائے، یعنی کہ آگ کے اوپر سوئے، آگ کے اوپر سر رکھ کے سوئے. تو یہ معنی ہو جائے گا وافترش الحیات. افترش معنی ہوتا ہے بچھونا، یا معنی ہے بچھونا بنانا یا بطور بچھونا استعمال کرنا. وافترش الحیات، اور حیتن کا معنی ہوتا ہے سانپ، اور اسی جمع ہے حیات، تو یہ واضح ہے معنی. تو اگر کوئی آدمی آگ کو بطور تکیہ استعمال کرے اور سانپوں کو بطور بچھونا استعمال کرے، کانا احق اللہ یہنئہ النوم. یہنئ کے معنی ہوتا ہے خوشگوار ہونا، النوم کے معنی نیند. پھر کہہ رہا ہے کہ اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آگ کو تکیہ کے طور پر استعمال کرے گا اور سانپوں کو بستر کے طور پر استعمال کرے گا تو وہ زیادہ حقدار ہوگا اس چیز کا کہ اس کو نیند اچھے سے نہ آئے، اس کی نیند خوشگوار نہ ہو. یہ چیز لازمی طور پر اس کے ساتھ ہوگی کہ اگر آگ کے اوپر سر رکھ کے سوئے گا، سانپوں کے اوپر جو ہے گویا کہ سانپ بہت زیادہ ان کے اوپر سوئے گا تو کیسے اس کو نیند آئے گی؟ آگ سے اس کو گرمی ملے گی، جلن ہوگی، سانپ اس کو کاٹیں گے تو اس کو نیند نہیں آئے گی. وہ آج فطری طور پر ایسے ہی گویا کہ اشارہ کر رہا ہے اسی کی طرف، شطربہ کی طرف. ساری باتیں اسی کے تناظر میں ہو رہی ہیں کنایتاً، کہ ایسے ہی جو ہے شطربہ گرچہ بہت ہی زیادہ خرخواہ آپ کو دکھتا ہے لیکن اس کی مثال کیا ہے؟ اسی آگ جیسی ہے، اسی سانپوں جیسی ہے. اگر اس کے ساتھ آپ رہیں گے یا اس پر آپ اعتماد کریں گے تو آپ کبھی بھی اطمینان سے نہیں زندگی گزار سکتے. تو کہ وقت قیل، اور کہا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی آگ کو بطور تکیہ استعمال کرے گا، سانپوں کو بطور بستر استعمال کرے گا تو زیادہ حقدار ہوگا اس چیز کا کہ اس کی نیند خوشگوار نہ ہو. اس کے بعد کہہ رہے ہیں آگے دمنا کہہ رہا ہے وَالرَّجُلُ إِذَا أَحَسَّ مِنْ صَاحِبِهِ عَدَاوَةً يُرِيدُهُ بِهَا لَا يَطْمَئِنَّ إِلَيْهِ. اور ایک آدمی جب اپنے دوست کی جانب سے محسوس کرے کسی دشمنی کو، جس دشمنی کا وہ اس کے ساتھ ارادہ کر رہا ہے، تو لا یطمئن الیہ، تو ہرگز اس کو اس دوست کی طرف مطمئن نہیں ہونا چاہیے. ایک آدمی احس معنی ہوتا ہے احس یحس احساسا، اس کا معنی ہوتا ہے احساس کرنا. والرجل اذا احس، اور آدمی جب احساس کرے، اس کو احساس ہو یا اس کو محسوس ہو اپنے دوست کی جانب سے کسی عداوت کا، کسی دشمنی کا، یریدہ بہا، جس دشمنی کو وہ دوست اس کے ساتھ ارادہ کر رہا ہے، چاہ رہا ہے، یا جس دشمنی کے ذریعے سے وہ دوست اس آدمی کا ارادہ کر رہا ہے. تو یریدہ میں جو ہے، یریدو کا جو فاعل ہے اس کا فاعل صاحب ہو جائے گا، اور یریدہ میں ہا کی جو ضمیر ہے یہ ضمیر لوٹے گی الرجل کی طرف، بہا میں جو ضمیر ہا کی لوٹے گی یہ لوٹے گی عداوہ کی طرف. تو اس سے مفہوم واضح ہوگا. لا یطمئن الیہ، تو ہرگز اس آدمی کو، اس کا فاعل جو ہے یہ والا ہے الرجل، اور الیہ میں ہا کی طرف جو ضمیر جا رہی ہے کس کی طرف جا رہی ہے؟ صاحب کی طرف. لا یطمئن الیہ، تو اس آدمی کو اس دوست کی طرف بالکل مطمئن نہیں ہونا چاہیے، ہرگز مطمئن نہیں ہونا چاہیے. اور پھر آگے جو بات کہہ رہا ہے دیکھنا وَأَعْجَزُ الْمُلُوكِ آخَذُهُمْ بِالْهُوَيْنَا، اعجز مانے سب سے زیادہ لاچار، بے بس، مجبور. وَأَعْجَزُ الْمُلُوكِ، اور بادشاہوں میں سب سے زیادہ عاجز، لاچار یا بے بس کون ہے؟ آخَذُهُمْ بِالْهُوَيْنَا، جو ان میں سے سب سے زیادہ آسانیوں کو اختیار کرنے والا ہو.
یہاں بھی سب کے سب طرف اشارہ کرنے کا نام ہے شتبائی کی طرف کر رہے ہیں کہ جو لڑائی کی طرف یا مشکل چیزوں کی طرف قدم نہ بڑھائے. جیسے کہ شتربہ کو مارنا، اس کو ختم کرنا ہے کہ مشکل قدم ہے، تو اس کی طرف اگر شیر قدم نہیں بڑھا رہا ہے اور اس سے اعراض کر رہا ہے، اس کو تکلیف پہنچانے سے آسانی کو اپنا رہا ہے، تو یہاں پر کنایتاً کہہ رہا ہے کہ ایسا آدمی کیا ہے، سب سے بے بس ہوتا ہے، ایسا بادشاہ سب سے بے بس ہوتا ہے. تو وَأَعْجَزُ الْمُلُوكِ آخَذُهُمْ بِالْهُوَيْنَةِ، اور بادشاہوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ آسانیوں کو اپنانے والا ہوتا ہے، نرمی کو اپنانے والا ہوتا ہے. الہوینہ کا معنی ہے الرفق واللین، یعنی کہ نرمی. وَأَقَلُّهُمْ نَظَرًا فِي مُسْتَقْبِلِ الْأُمُورِ، اور ایسے ہی تو یہاں پر جو ہے خدہم بالہوینہ، یہاں بھی جگہ دیکھیں تو مبتدا خبر ہی کی ترکیب ہے. اعجز الملوک جو ہے یہ مبتدا ہے، مضاف اور مضاف الیہ مل کر کے یہ مبتدا ہے. خذہم بالہوینہ یہ خبر ہے اعجز الملوک کی، اور خذہم بالہوینہ ساتھ میں یہ معطوف علیہ بھی ہے. واو حرف عطف ہے. اقلہم نظرا فی مستقبل الامور، یہ اسی پر معطوف ہے. تو کہیں واقلہم نظرا فی مستقبل الامور، اور ایسی بادشاہوں میں سب سے زیادہ بے بس کون ہے؟ جو آنے والے معاملات ہیں ان کے بارے میں سب سے زیادہ سب سے کم غور و فکر کرنے والا ہو. یعنی جو آگے جو کیا پریشانیاں آ رہی ہیں، کہ آگے کیا ہو سکتی ہیں، ان کے بارے میں بہت کم سوچتا ہو. تو یہ بھی کیا ہے؟ سب سے زیادہ بے بس ہے. تو کہیں کہ وَأَقَلُّهُمْ نَظَرًا فِي مُسْتَقْبِلِ الْأُمُورِ، تو وَأَعْجَزُ الْمُلُوكِ آخَذُهُمْ بِالْهُوَيْنَةِ وَأَقَلُّهُمْ نَظَرًا، تو یہ بھی کیا ہے؟ اسی پر معطوف ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے خبر ہو جائے گی اعجز الملوک کی. تو بادشاہوں میں سب سے زیادہ بے بس وہ ہے جو سب سے زیادہ نرمی کو اپنانے والا ہو، اور آنے والے معاملات کے بارے میں سب سے کم غور و فکر کرنے والا ہو. وَأَعْجَزُ وَأَشْبَهُهُمْ بِالْفِعْلِ الْهَائِجِ الَّذِي لَا يَلْتَفِتُ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور ایسے ہی بادشاہوں میں یہ بھی کیا ہے؟ یہ جو جملہ یہ ہے، یہ جو عبارت ہے، یہ بھی کیا ہے؟ اس سے پہلے والے پر معطوف ہے، یہ والے پر. تو سب اس طرح سے خبر ہے پوری. اعجز الملوک کی خبر کیا ہے؟ آخذہم بالہوینہ واقلہم نظرا فی مستقبل الامور واشبہہم بالفعل الہائج الذی لا یلتفت الی شیء. واشبہہم بالفعل الہائج، اور ان میں سے جو سب سے زیادہ مشابہت رکھتا ہو بالفعل الہائج. الہائج کا معنی پاگل، ہاں جی، یہی جو معنی ہوتا ہے بھڑکنا، بھڑکنے والا ہاتھی، یعنی کہ پاگل ہاتھی. واشبہہم بالفعل الہائج، اور بھڑکنے والے ہاتھی سے جو بہت زیادہ مشابہت رکھتا ہو. جو بھڑکنے والا ہاتھی کسی چیز کی طرف کیا ہے؟ متوجہ نہیں ہوتا ہے. یلتفت کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا. الذی لا یلتفت الی شیء، جو کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے. تو یہ بھی جو ہے اسی پر کیا ہے؟ معطوف ہے پہلے والے پر. یہ بھی کیا ہے؟ ایک طرح سے خبر ہے اس کی اعجز الملوک کی. فَإِنْ أَحْزَنَهُ أَمْرٌ تَهَاوَنَ بِهِ، اور یہ جو عاجز ہے، جو بے بس بادشاہ ہے، اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں فَإِنْ أَحْزَنَهُ أَمْرٌ تَهَاوَنَ بِهِ، اور پھر اگر اس کو کوئی چیز غمگین کرتی ہے، تَهَاوَنَ بِهِ، تو کیا ہے؟ اس میں وہ سستی برتتا ہے، کوتاہی کرتا ہے. تہاونا کا معنی ہوتا ہے کوتاہی کرنا. فَإِنْ أَحْسَنَهُ أَمْرٌ تَهَاوَنَ بِهِ، اور پھر ایسا جو بادشاہ ہے بیچار اور لاچار، تو ایسا آدمی کا اگر اس کو کوئی پریشانی آتی ہے تو اس پریشانی میں کیا ہے؟ وہ کوتاہی برتتا ہے، سستی برتتا ہے. وَإِنْ أَسَاءَ الْأُمُورَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى قُرْرَةٍ، اور اگر وہ چیزوں کو ضائع کر دیتا ہے، برباد کر دیتا ہے، تو اس کا سارا جرم اپنے ساتھیوں پر کیا ہے؟ لاد دیتا ہے. حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى قُرْنَا، قرین کی جمع قرنا، اور قرین کا معنی ہے ساتھی. تو حَمَلَ عَلَى قُرْنَائِهِ، یعنی کہ اس کا ذمہ اپنے ساتھیوں پر ڈال دیتا ہے. وَإِنْ أَسَاءَ الْأُمُورَ حَمَلَ ذَلِكَ عَلَى قُرْنَا، اور اگر کیا ہے؟ معاملات کو وہ ضائع کر دیتا ہے، چیزوں کو برباد کر دیتا ہے. حَمَلَ ذَلِكَ، تو وہ اس چیز کو لاد دیتا ہے عَلَى قُرْنَائِهِ، اپنے ساتھیوں پر. سب میں کنایتاً کیا ہے؟ بادشاہی کی مذمت، بادشاہ کو یہ شعر کو کنایتاً اکسا رہا ہے ان سب میں. اب ان ساری باتوں کے بعد شعر کر رہا ہے. قال الاسد، شعر نے کہا، لقد اغلظت فی القول، اغلظت فی القول، یعنی کہ بہت بڑی بات کہہ دینا. اغلظ فی القول یعنی بہت سخت بات کہنا یا بڑی بات کہہ دینا، تو اس کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوتی ہے. تو شعر نے کہا لقد اغلظت فی القول. قال الاسد، شعر نے کہا لقد اغلظت فی القول، تم نے بہت سخت بات کہی، بہت بڑی بات کہی. وقول الناصح مقبول محمول، اور خیر خواہ کی بات مانی جاتی ہے
اور محمول اور اس کو اٹھایا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو اپنایا جاتا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں اور آگے والی چیزیں اگلے درس میں پڑھیں۔